بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم سٹار کے ایک اور سلسلے کے ساتھ آپ کے ساتھ میں ہوں انیس راؤ. ترقی کا سفر نہ تو کہیں رکا ہے نہ رکے گا. یہ سفر وہی ہے کہ جو چلتا رہے. کہا جاتا ہے کہ اگر پانی بھی ایک جگہ ٹھہر جائے تو وہ بھی بدبو دینا شروع کر دیتا ہے, اس کے اندر بھی جراثیم پیدا ہونے شروع کر جاتے ہیں. اور انسان ظاہر سی بات ہے کہ ایک اشرف المخلوقات ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا ہر دن بہتر سے بہتر ہو, ہر لمحہ اس کی لیے کہہ لیں کہ کامیابی کی وہ منازلیں طے کرتا رہے. آج کے ہمارے اس سلسلے میں ایک ایسی ہی مہمان شخصیت ہے ہمارے ساتھ جنہوں نے مسلم کو تقریباً 3 سال کے لیے جوائن کیا. وہ آئے بینگ اے میتھ ٹیچر, بینگ اے کوآرڈینیشن انہوں نے ورکنگ کی, اسٹوڈنٹ کونسلر رہے, اسٹوڈنٹ گائیڈرز رہے, پورے مسلم کی ہر دل عزیز شخصیت بنے جنہوں نے اپنی ٹیچنگ, نان ٹیچنگ, ایڈمنسٹریٹو صلاحیتوں سے الحمدللہ نہ صرف یہ کہ مسلم میں پڑھنے والوں کے سفر کو آسان کیا بلکہ مسلم کا بھی کہتے ہیں کہ ایک نام جو تھا اسے مزید بڑا کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا. اس ڈیوریشن میں نہ صرف یہ کہ وہ مسلم کو سرو کرتے رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ پر بھی اتنا کام کیا, اتنا ورک آؤٹ کیا, اتنا گرو اپ کیا کہ آج الحمدللہ وہ ایک انٹرنیشنل میتھ ٹیچر ہیں. ہماری درخواست پر آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک ایسی شخصیت کہ جس سے بہت کچھ نہ صرف ہم خود سیکھتے رہے بلکہ ہمارے طلباء نے سیکھا, ہمارے انوائرمنٹ نے سیکھا اور آج بھی یہ سیکھنے کا عمل جاری و ساری ہے. میری مراد جناب سلمان رضا صاحب کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے ترقی کے سفر کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے بلکہ باقیوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں. آئیے جانتے ہیں ان سے کہ ان کا مسلم کے ساتھ سفر کیسا رہا. جی سر, السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ جی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں ایک دفعہ آپ کا اور اوورآل مسلم کی پوری مینجمنٹ کا اور بالخصوص نعیم عارف صاحب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ لب کشائی کا موقع دیا اور مجھے اپنے خیالات یہاں پر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا موقع دیا, فراہم کیا, ایک پلیٹ فارم دیا. اور اگر میں یہاں پر بات کروں تو مجھے اپنی بات کا آغاز اس جملے سے کرنا پڑے گا کہ میرے ایک بہت اچھے دوست تھے. وہ مجھے ایک جملہ کہتے تھے کہ کہیں پر رکنا نہیں ہے کیونکہ ٹاپ ہمیشہ خالی ہے. بالکل, آپ کسی نہ کسی سے بہتر آپ ورکنگ کر سکتے ہیں. آپ نے لائف میں رکنا نہیں ہے, سادگی اور عاجزی کے ساتھ خاموشی سے آپ نے ورکنگ جاری رکھنی ہے. تو اسی سلسلے میں اپنی ورکنگ ہڈن طور پہ خاموشی سے جاری رکھی اور مسلم کے ساتھ میرا سفر ماشاءاللہ نہ صرف خوشگوار بلکہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے مجھے ملا. اخلاقی اعتبار سے, تدریسی اعتبار سے, وہ ڈیلیورنگ سکل کے لحاظ سے ہو گیا, ٹائم مینجمنٹ کے لحاظ سے ہو گیا یا وے آف ٹاکنگ کے لحاظ سے ہو گیا. تو ہر لحاظ سے مجھے ایک بہت اچھا گروتھ ملا اور میں نے اپنی پرسنالٹی کو نہ صرف ادھر سٹیبل کیا بلکہ اپنے نالج کو بھی ہر لحاظ سے سٹیبل کیا. اچھا سلمان بھائی, ذرا یہ بتائیں گے مسلم میں آپ کا جو ٹینیور ہے تقریباً 3 سال کا, یہ کس سیشن میں تھا, یعنی کہ کس ایئر سے کس ایئر تک رہے؟ جی سر, میں یہاں پر آیا تھا 2020 میں اور میں نے کوئٹ کیا ہے اسے 2023 میں. جی جی. تو مسلم سے پہلے بھی آپ ٹیچنگ فیلڈ میں ہی تھے, ایجوکیشن فیلڈ میں, یا اس سے پہلے آپ اسٹڈنگ میں تھے یا کچھ اور مصروفیات؟ جی سر, اس سے پہلے بھی سر میرا ایجوکیشن فیلڈ سے ہی تعلق تھا اور میں یہاں پہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل یہاں پہ ہوں کام کرنے کے لحاظ سے مسلم کالج میں الحمدللہ. اچھا سلمان بھائی, یہ بتائیں گے کہ آپ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ڈائریکٹ کنورسیشن تھی پیرنٹس کے ساتھ اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ, تو مسلم گروپ آف اسکول اینڈ کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بیہیویئر کیسا رہا, یا وہ کیا ایسی یادیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی, مسلم کی بیہیویئر کی اگر میں بات کروں تو میں سننے والے پیرنٹس کو تمام کو یہ بات واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس ادارے کا حصہ رہا ہوں. ایتھیکلی حوالے سے, ادب کے لحاظ سے جتنی ورکنگ مسلم کرتا ہے اسٹوڈنٹس پر, تو سرزمین اولیاء پر کوئی ایسا کالج یا کوئی اور جو ادارہ ہے وہ نہیں کرتا. بچے کی سب سے زیادہ یہاں پہ جو ہے نا ورکنگ وہ اسٹوڈنٹ بیہیویئر پر ہی کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی لرننگ سکل نہیں, کیونکہ ادب پہلی چیز ہے, اس کے بعد سیکنڈ کوئی نہ کوئی.
اچھا سلمان بھی یہ بتائیں گے کہ جو اسٹوڈنٹس پڑھائی میں ویک ہوتے تھے تو ان کے لیے کیا آپ لوگوں کا اسٹریٹجی ہوتی تھی, کیسے ان کو امپروو کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے بچے ایبسنٹ بھی ہوتے تھے تو ان کے لیے کیا کیسے ان کو آپ گائیڈ کیا کرتے تھے کہ یار ادارے کی ظاہر سی بات آپ کا نہ آنا نقصان دہ ہوتا ہے؟ جی وداؤٹ موٹیویشن کوئی چیز بھی پاسبل نہیں ہے. بچوں کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, ان کے پرسنل مسائل سنے جاتے ہیں. جب ان کے مسائل سنے جاتے ہیں تو بچہ ریلیکس ہو جاتا ہے, بچے کو فیل ہوتا ہے یہ پرسن میرا کیئر ٹیکر ہے. بالکل. تو پہلے یہ بات بچے کے دل میں بٹھانی ہوتی ہے, اور ادارہ اس لحاظ سے بہت اچھی کاوش کرتا ہے, ان بچوں کا چناؤ کر کے انہیں ایک الگ سیکشن دیتا ہے, انہیں ایک الگ ٹیچر دیتا ہے, اور وہ ٹیچر دیتا ہے جو ان کے مائنڈ کے مطابق پڑھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے ہم ہر لحاظ سے اسٹوڈنٹ کو, اور 1% کا ہم انہیں ٹارگیٹ دیتے تھے کہ ابھی آپ نے اگر 55% لیا ہے تو نیکسٹ راؤنڈ میں آپ نے 56% لینا ہے. تو 1% کر کے ہم انہیں بڑا اچھا ہم جو ہے وہ گروتھ انہیں کرتے ہیں. ان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے, تو مسلم بھی جو ہے وہ ایک قطروں کو ملا کے, قطرے قطروں کو ملا کے ایک دریا بنا کے اور ایک کامیابی کے منزلوں کو طے کروا رہا ہوتا ہے. اچھا سلمان بھائی یہ بتائیں گے ذرا کہ مسلم کے اسٹاف کے ساتھ اور آپ کی جو اپنا جو لرننگ اسکلس تھی اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ظاہر سی بات ہے کہ لرننگ انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ موجود تھے, تو اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا. سر یہاں پہ مجھے وہ ایک جملہ آئے گا یاد کہ اگر پہاڑ کی چوٹی صاف ہو نا تو پانی پر چوٹی پر گرنے والا ہر قطرہ وہ نیچے صفائی سے ہی آئے گا اگر چوٹی صاف ہوتی. تو ہمیں مالکان کی طرف سے بہت اچھا بیہیویئر ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہی بیہیویئر ہی آگے ڈیلیور ہوتا ہے. اور الحمدللہ میں فخر سے یہ بات کہتا ہوتا ہوں سٹاف کی غیر موجودگی میں کہ کوئی سٹاف ہو یا کمیونیکیشن سکل ہے تو وہ اس سے اچھی اور کہیں نہیں ہے, اور وہی بیہیویئر سٹاف کے ساتھ ہے. اچھا سلمان بھائی دیکھیں زندگی کے اندر نیچ آتی رہتی ہے, وسعت بھی ہوتا ہے, تو جو کبھی ایسا فیل ہوا کہ یار زندگی ہے بس اب تھک گئی ہے, بالکل اندھیرے نظر آ رہے ہیں, تو اگر کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو یا کبھی ہوا ہو تو مسلم کا انتظامیہ کا یا مسلم کا جو سٹاف تھا اس کا کیا رول رہا آپ کے ساتھ, یا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی مسلم آپ کے ساتھ ہوتا تھا؟ مین کہ ایک تو پروفیشنل ہو گیا, اور کہا جاتا ہے کہ پرسنل لائف کے اندر پروفیشنل لائف کو ایڈ نہیں کیا جاتا, تو کیا مسلم میں بھی ایسا ہی رہا یا نہیں؟ جی سر, لائف تو ہے ہی زگ زیگ, خوشی غم. ایک دفعہ میری لائف میں تو پیک کا ایک ٹف ٹائم آیا, تو مجھے اس میں جب واقعہ ہر طرف ایک اندھیرا نظر آیا تو مجھے جو ہے وہ مالکان کی طرف سے بہت اچھا بیہیویئر ملا, اور مجھے فیل ہوا کہ میرا کتنا ویٹیج ہے. تو میں بے حد مشکور ہوں, بالخصوص نعیم عارف صاحب کا. اچھا سلمان بھائی یہ بتائیں گے کہ اداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ادارے تب ترقی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ادارہ میں جو امپلائیز ہیں بینگ اے فیملی ممبر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو مسلم گروپ کے ساتھ آپ کا جو سفر تھا وہ کیسا رہا؟ کیا آپ نے بھی اسے ایک فیملی کی طرح پایا کہ ہر مشکل میں, ہر کلے کے مصیبت میں ساتھ کھڑے ہونے والے, یا جسٹ ایک پروفیشنل ریلیشن تھا کہ آپ 9 to 5 آ رہے ہیں یا 8 to 12 آ رہے ہیں اور اپنا ورکنگ کر کے جا رہے ہیں؟ جی مسلم کی جو انوائرمنٹ ہے نا وہ مکمل کمفرٹیبل زون دیتی ہے جب آپ کام کرتے ہیں. کوئی ذہنی طور پہ ڈپریشن نہیں ہوتا, خوشی سے آیا جاتا ہے. اور انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی یہی ہے کہ جب آپ جاب پہ جائیں تو جس طریقے آپ جا رہے ہیں واپسی اسی لہجے میں ہی آئیں. یہاں پر آپ کو ٹف ٹائم نہیں دیا جاتا کیونکہ ٹارگٹ ہمارا سیکھنے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے بہت اچھی انوائرمنٹ ملتی ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ یعنی کہ کوئی زندگی میں مسئلہ آیا اور آپ نے فیل کیا کہ یار اب تو پوری دنیا ہی مخالف ہوئی کھڑی ہے, تو اس وقت ادارے کا کیا بیہیو تھا یا کیسا آپ نے پایا اپنے آپ؟ جی ادارہ, جو لوگ بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں, فیکلٹی کر رہی ہے, ادارہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور نہ صرف اچھے ٹائم کے ساتھ بلکہ مشکل ٹائم کے ساتھ بھی انہی کے ساتھ ہی کھڑا ہے. اور یہ بات تو پریکٹیکلی میں نے فیل بھی کی ہے اور میرے ساتھ ہوئی بھی ہے. میری ذات پر ایک دفعہ کافی ٹف ٹائم آیا اور مجھے محسوس ہوا کہ واقعی دنیا میری مخالف ہو چکی ہے, اور ہر طرف مجھے محسوس ہوا کہ واقعی ہی اندھیرا ہے. تو نہ صرف ادارہ بلکہ ادارے کے آنر بالخصوص نعیم عارف صاحب, عزت مآب, آپ نے مجھے سپورٹ کیا, آپ نے میرا ساتھ دیا, میں بے حد مشکور ہوں آپ, اور آپ کا اظہار تشکر اس حوالے سے پیش کرتا ہوں. اور یہ ادارے کی نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ہر امپلائر کے ساتھ یہ خوبی ہے ادارے. بے شک الحمدللہ کہ مسلم گروپ میں جتنے بھی امپلائیز ہیں, جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ ان سب کو بینگ اے فیملی ٹریٹ کیا جاتا ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خوشی کے ساتھی ہوں گے ایک دوسرے کے, ہم غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ہم مصیبت میں, آندھی میں, بارش میں. مین کہ مسلم کے سٹاف کو, مسلم کے اسٹوڈنٹس کو جب بھی
جیسا کہ ہم بارہا سن چکے ہیں کہ جب بھی کسی بھی فیز کے اوپر مشکل پیش آتی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے اگر مسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو مسلم ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اچھا سلمان بھائی، یہ بتائیں گے ذرا کہ مسلم کے اندر جب آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ کیا، پیرنٹس کے ساتھ، تو کوئی ایسا خوشگوار واقعہ جو یاد رہ گیا ہو کہ یار پیرنٹس آئے تھے اور ایسا ہوا تھا؟ جی اس طریقے کی کافی واقعات ہیں. پیرنٹس آتے ہیں، اگریسو بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کا مستقبل یہاں پہ لائک کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ اس طریقے کا ہوا واقعہ، اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس تھوڑا سا اگریسو ہونے لگے، ان کا رزلٹ نہیں تھا شاید اچھا، تو وہ 2-3 نام کے اسٹوڈنٹ تھے اس کلاس میں، تو بائی چانس وہ جس کا رزلٹ دیکھ رہے تھے وہ بچہ کوئی اور تھا، اور ایکچوئل ان کا رزلٹ بچے کی فرسٹ پوزیشن تھی. تو وہ رینڈملی جب ان کا بیہیویئر چینج ہوا تو بعد میں ایکسکیوز اور یہ چیز ساتھ کے ساتھ چلتی رہتی ہے. بہرحال اپ اینڈ ڈاؤن تو پارٹ آف لائف. ہاں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات نا رسپانس دینا شروع کر دیتے ہیں، چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بہتر ہے کہ ہم رسپانس دینے سے پہلے جو سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے ہم اسے پہلے سمجھیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. آفٹر دیٹ اگر ہم رسپانس دیں گے تو نہ صرف یہ کہ ہم خود بھی ہیپی رہیں گے بلکہ ہمارا انوائرمنٹ بھی ہیپی رہے گا. جی. اچھا سلمان بھائی، یہ بتائیں گے کہ آپ نو ڈاؤٹ آپ ایک انٹرنیشنل اسکول کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پاکستان سے باہر آپ کی ورکنگ ہے، آپ نے کیسا پایا مین کہ جو مسلم ہے، مسلم کا جو سیٹ اپ آپ کے سامنے ہے، آپ خود اس کا حصہ رہے، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کیسے ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں، CA چارٹرڈ کی طرف اسٹوڈنٹ نے اپنا سفر کنٹینیو رکھا ہوا ہے. اب آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کے انٹرنیشنل سسٹم کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم کمپیئر کرنا چاہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم میں اور ہمارے جو مسلم کا جو سسٹم ہے کیسی چیزیں ہیں، ذرا آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو. جی راؤ صاحب، بہت کم ادارے ہیں پاکستان میں جہاں پر اسٹوڈنٹ اپنے ایم اپنے ٹارگٹ لے کر آتا ہے اور ان کے ایم ٹارگٹ پورے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان میں سے مسلم ایک ہے، اور نہ صرف ایک ہے بلکہ ٹاپ آف 1 ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور اب مجھے ملتان کے اور اداروں میں بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور اب انٹرنیشنل لیول پر بھی. میں سمجھتا ہوں یہاں پر اسٹوڈنٹس کا نہ صرف کانفیڈنس لیول، اس کا وے آف ڈیلیورنگ، اس کی سکل، اس کے کنسیپٹ ہر لحاظ سے کلیئر کیے جاتے ہیں. اور مسلم ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے، ایک جگہ پہ سٹل نہیں اپنے آپ کو رکھتا، ہمیشہ روز نئی چینجنگز لے کر آتا ہے جو اسٹوڈنٹ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں، سٹاف کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرتے ہیں اور پیرنٹس کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرتے ہیں. اچھا سلمان بھی، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ترقی تبھی ممکن ہوتی ہے کہ جب ہم تبدیلی کو ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں نا. اب ایک عرصے کے بعد آپ کا مسلم میں آنا ہوا، آپ نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو بھی دیکھے، تو آپ نے کیا تبدیلی فیل کی کہ یار مسلم پہلے سے کن چیزوں میں اس نے مسلم کو اپنے آپ کو امپروو کیا ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں، پہلے یہ بات میرے دل میں تھی لیکن یہ بات ہو گئی اوپن. اسٹوڈنٹ کونسلنگ جو ہے یہ سب سے میجر ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر ایک پرسنل ایسا ہونا چاہیے جس سے اسٹوڈنٹ اپنے مسائل ڈسکس کر سکے، اسے فیل ہو کہ کوئی پرسن میرا کیئر ٹیکر ہے یہاں پہ. اگر اسے مینٹلی طور پر کوئی بھی آبسٹیکل ہے یا گھریلو ہے کوئی بھی ہو تو وہ یہاں پر اپنے مسائل ڈسکس کرے گا تو وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل زون میں چلا جاتا ہے. اور مسلم کالج نے اس سٹیپ میں تھوڑی سی تاخیر کی ہے لیکن لے لیا ہے، تو میں اوورآل مسلم مینجمنٹ کو اور اس حوالے سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کونسلنگ کے حوالے سے جو ایک پرسن باقاعدہ اور ایک آفس آپ لوگوں نے مختص کیا ہے، یہ آپ کا شاندار جو ہے نا وہ کام ہے. جی الحمدللہ. جیسا کہ ابھی سلمان صاحب بتا رہے ہیں کہ مسلم کالج نے ایک اسٹیپ لے لیا، بے شک تاخیر کا شکار ہوئے بٹ ایسا ضرور ہے الحمدللہ. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ ایک یہ آفس ہے یا ایک ٹیم ہے، یہاں پوری ٹیم جو ہے اب اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اتنا کمفرٹیبل رکھیں کہ وہ اپنی تمام باتیں ہم سے شیئر کرے، اپنے مسائل شیئر کرے، کیونکہ ہمارا بلیو ہے کہ مسائل سلوشن تب آتے ہیں کہ جب ان کو ڈسکس کیا جائے گا، اور ڈسکس تبھی ہوگا کہ جب اگلے بندے کو اتنا بلیو ہو کہ یار میری بات سنی ضرور ہو جائے گی. اچھا سلمان بھائی، یہ بتائیں گے کہ اب جب انٹرنیشنل سٹی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں، وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس ہیں، ٹھیک ہے، یا وہاں کی جو پالیسیز جو بنا رہے ہیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی، اس میں اور جو مسلم کی جو پالیسی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسلم ابھی ایک پریونس لیول کے اوپر کام کر رہا ہے، تو ان میں کتنا کا ڈفرینس ہے، یا کون سی ایسی چیزیں آپ نے آبزرو کی کہ یار مسلم کو ان چیزوں کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ہم بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمارا سیکھنے کا عمل، ہمارا ترقی کا منزل انشاءاللہ چلتا رہے گا. جی مسلم جو ہے کالج ایک تو دور حاضر کی تمام ان روایات کو لے کے چلتا ہے جن کی آگے ضرورت ہوتی ہے، اور اسٹوڈنٹ کو جب تک اس کے جو ہے کنسیپٹ کلیئر نہیں کروائے جاتے اس ٹائم تک کوئی چیز پاسیبل نہیں ہے.
اور پھر ساتھ ساتھ موٹیویشن یہاں پر چلتی رہتی ہے جس کے ذریعے ان میں یہ جو ہے نا شوق پیدا ہوتا رہتا ہے اسٹڈی کا، اپنے ایم کو ٹارگٹ کو لے کر چلنے کا. اور باہر کے لحاظ سے اگر میں کمپیریزن کروں تو نو ڈاؤٹ بوتھ سائڈ پر ان کی گورنمنٹ ایجوکیشن جو ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن وہ انوالو ہوتی ہے. ہر جگہ کے ایم ٹارگٹ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. پاکستان کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو میں یہ پہلے بھی کرتا تھا بات کہ ملتان میں یا جنوبی پنجاب میں مسلم سے بہتر انوائرمنٹ کوئی بھی نہیں دے رہا. بے شک. اور باہر کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو باہر کے ایک الگ ایم ہے، الگ ٹارگٹ ہے، وہاں پر ایجوکیشن پالیسی اور ہے. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر ان کی ایجوکیشن پالیسی ہے تو وہ مسلم میں مرض ضرور ہے بالکل ہر لحاظ سے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم جو ہے نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل جو بھی روایات ہیں، جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں، ان کو بھی فلفل کرنے کی کوشش ضرور کرتا رہتا ہے. اور ہوپفلی کہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں. اچھا سلمان بھی ایک چیز ظاہر سی بات، آپ اب انٹرنیشنل سٹی میں ہیں اور یہاں سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور آگے انہوں نے گریجویشن میں یا آفٹر گریجویشن جو ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا ہوتا ہے، تو کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ جی ضرور. بلکہ میں یہ باعث فخر باعث آنر فیل کروں گا کہ یہ اگر میں اس لحاظ سے ادارے کے کام آ سکوں تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. اور میں ادارے کے ساتھ ہی کھڑا ہوں اور اپنے آپ کو یہی فیل کرتا ہوں کہ میں مسلم کالج کا ہی حصہ ہوں ہر لحاظ سے. اچھا سلمان بھی آخر میں ایک دو سوال. مسلم میں آپ بینگ اے کولیگ رہے تو کیسا آپ کو لگا کہ مین کے سب سے زیادہ کمفرٹیبل آپ کس کے ساتھ رہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ ورکنگ ایکسپیرینس میں آپ کو مزہ آیا؟ جی میں مسلم کالج سٹی برانچ میں تھا اور یہاں پہ پرنسپل نعیم عارف صاحب تھے. ان کے ساتھ بہت اچھا لگا کام کر کے، کیونکہ وہ آپ کو فریڈم دیتے ہیں کام کرنے کا، ڈپریشن نہیں دیتے، اور آپ کی بات سنی جاتی ہے وہاں پہ، اور آپ کی غلطیاں درگزر کی جاتی ہیں اور اچھے کام پہ آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جی تو ناظرین دیکھا آپ نے، یہ تھے ہمارے سلمان رضا صاحب کہ جو اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اور اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ کہ انٹرنیشنل سٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، تو ان کا وہ ایکسپیرینس بھی ہمارے سامنے آیا. نہ صرف اس امید کے ساتھ یہاں سے ہم اجازت لیں گے کہ یہ سفر، یہ رابطہ ہمارا سر کے ساتھ دوبارہ بھی قائم رہے گا، اور انشاءاللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں سے جو انٹرمیڈیٹ سے فری آؤٹ ہو رہے ہیں تو وہ گریجویشن یا ہائر اسٹڈیز کے لیے اگر انٹرنیشنل سٹیز کی طرف جانا چاہیں تو ان کے لیے بھی وہاں پر ایک کہہ لیں کہ سامنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل ان کو نیو ہوگا، وہاں پر ان کا ایک بھائی، وہاں پر ان کا ایک ٹیچر آلریڈی پہلے سے موجود ہوگا جو ان کو ویلکم کرے گا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم.